یہ اتنا بڑا میدان، اتنی بڑی چیزیں جو پھیلی نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت ایک بڑا کامیابی کا نتیجہ ہے۔ کوشش کرنا میرے پیارو، جامعہ بنوریا کے اندر بیٹھنے والوں، اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، تمہارے حافظے میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہر میدان میں کامیابی کو حکم دے دے کہ وہ تمہارے آقے قدموں کو چومے۔ میرے پیارو، اس دنیا کے پیچھے اپنے ایمان کا، اپنے علم کا، اپنی ذہانت کا، دنیا کے پیچھے زندگی اور آخرت کی کامیابی کا کبھی سودا نہ کرنا۔ حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سن 1996-97 میں پرائیویٹ کے اجتماع میں فرمایا کرتے، اے لوگو، جس دنیا کے پیچھے تم دنیا کا دھوکہ کھا رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم لگے پڑے ہو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بھائی بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، اتنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ ماں باپ کا حال پوچھنے کو موقع نہیں ملتا۔ استاد جس نے 8-9 سال تمہیں پیاری ماں کی طرح، پیاری ماں کے پیار کی طرح تم نے اپنی گود میں بٹھا کے پڑھایا ہو، جب 8 سال گزر جائیں اس دنیا کے پیچھے لگ کر استاد کو سلام کرنے کا، اس کی خدمت میں آ کے اس کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس دنیا کو کبھی بڑا نہ سمجھنا، کیونکہ پروردگار عالم نے فرما دیا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے لوگو، پالن پوری رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے، فرمایا او لوگو، دنیا مکڑی کا جال ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، جیسے مکڑی کا جال 4 تنکوں کے آگے نہیں ٹھہرتا، خدا کے حکم کے آگے یہ دنیا نہیں ٹھہرے گی۔ اتنی سی ہے، اتنی۔ بھائی بھائی کو جدا کر کے رکھ دیا، رشتہ دار کو رشتہ دار سے، بھانجے کو ماموں سے، بھتیجے کو چاچے سے دشمن بنا کے رکھ دیا۔ اس دنیا کی چمک کی خاطر ماں کو چھوڑ رہا ہے، بھائی کو چھوڑ رہا ہے، سیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کے حسن و جمال کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، ذہن کے اندر یہ بات کسی نے بٹھا دی، کسی نے کورونا کا ٹیکہ لگا دیا اور کہہ دیا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو، جاؤ ان اللہ والوں کی ڈیوٹیوں میں بیٹھ کے دیکھ لو، تمہیں ان کے سینوں میں قرآن نظر آئے گا، جیب میں پیسہ نہیں نظر آئے گا، لیکن اللہ انہیں وہ عزت عطا فرما رہا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ دین اور دنیا ایک جگہ رہ نہیں سکتے میرے عزیزو، ان کی چولی دامن کا ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، پہلے دین کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، علم میں ترقی حاصل کرنا پڑے گی، دنیا خود بخود پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی، جیسے ماں کے پیچھے جانور بکری کا میمنہ میرے عزیزو بھاگتا ہوا آتا ہے، اسے پتہ ہے اس کے تھنوں میں دودھ ہے۔ یہ دنیا انسان کے، دیندار کے پیچھے، عالم کے پیچھے، اللہ والے کے پیچھے ویسے دوڑتی آئے گی، اور اس کو پتہ ہے دنیا داروں کا سینہ کھوکھلا ہے، اور اس کے سینے میں خدا کا فرمان بھی بھرا ہوا ہے، خدا کا کلام بھی بھرا ہوا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بھرا ہوا ہے۔ اگر دنیا سے، پیسے سے کامیابی بنتی، ہمارے ہاں محاورہ ہے اور کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اگر پیسے سے تماشے دیکھے جاتے، پیسے سے کامیابی بنا کرتی اور پیسے سے انسان کامیاب ہوتا تو ہسپتال کے اندر کسی بستر پر کوئی مریض نہ رہتا، لوگ پیسہ دے کے شفا لے لیتے۔ اگر پیسے سے کامیابی ملا کرتی تو کوئی قبرستان میں قبر نظر نہ آتی، لوگ پیسہ دے کے زندگی کے 3-4 سال بڑھا دیتے۔ اور میرے پیارو، اگر پیسے سے کامیابی ملا کرتی تو آج ہر ماں کی گود آباد ہوتی، کوئی مولوی صاحب سے کان میں آ کے یہ نہ کہتا حضرت جی میرے لیے دعا فرما دو، اللہ مجھے بیٹا دے، میں بے اولاد ہو۔ میرے عزیزو، اگر پیسے سے کامیابی ہوتی، کسی اندھے کے ہاتھ میں، کسی نابینے کے ہاتھ میں لاٹھی نہ ہوتی، 5-10 لاکھ روپے دے کے کسی اسپتال میں جاتا، وہاں سے آنکھیں لے کے آ جاتا۔ میرے عزیزو، پتہ لگا کامیابی پیسے میں نہیں رکھی، کامیابی دنیا میں نہیں رکھی، دنیا کے طریقوں میں نہیں رکھی، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔
جب کبھی آپ گھر جاؤ، میں کراچی کی بات نہیں کرتا، جب آپ کبھی گھر جاؤ تو اپنے آبائی قبرستان میں چلے جانا، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی وہاں پڑا ہوگا، کسی کے چاچے کی قبر ہوگی، کسی کے ماموں کی قبر ہوگی، کسی کے رشتہ دار کی قبر ہوگی، جاؤ ان کی قبروں کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کو کھلا اللہ کی کلام بخش کر ان سے پوچھو، چچا جان بڑے مالدار تھے، ابا جان تو بڑی زمینیں چھوڑ کے آیا تھا، بھائی جان تو امریکہ کی ڈالر کی کمائی چھوڑ کے آیا ہے، بتا قبر کے اندر کوئی ان میں سے تیرے چیز کام آئی، ہمیں نصیحت کر دے تاکہ ہم بھی پیسہ کما لیں، قبر میں کام آئے گا، ہم بھی دنیا کا عہدہ لے لیں، قبر میں کام آئے گا، کوئی تیرے لیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز کام آئی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دل میں ایمان کا نور ہے تو قبر والے کی پکار آپ کے کانوں سے آ کے ٹکرائے گی، آپ کا میرا چچا، آپ کا میرا بھائی، رشتہ دار سارے کے سارے کہیں گے میاں ان کے دھوکے میں نہ آنا، ہم بھی ان کے دھوکے میں پڑھ کر اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کو بول گئے۔ قبر والے بازار میں، قبر والی مارکیٹ میں آ کے پتہ لگا یا پاؤنڈ ڈالر نہیں چلتا، یہاں تو امام الانبیاء کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو سید المرسلین رحمت للعالمین نے دنیا بنانا نہیں سکھایا بلکہ آخرت بنانا سکھایا ہے۔ اسی آخرت کو بنانے کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہے، مکے کا تاجر ہے، 6 کپڑے کی دکان میں ہے، لیکن اسلام کی دین کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، پیود والا لباس، ٹاٹ کا لباس پہننا پڑا۔ یہی وجہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر، آپ کی بیٹی کے دروازے پر کنڈی بجی، دروازے پہ دستک ہوئی کا من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں خدا کے واسطے ایک روٹی دے دے، بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دے۔ میرے عزیزوں، آل رسول ہے، اللہ اکبر، جگر گوشہ رسول ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، فوراً اندر سے آواز دیتی، کہتی ٹھہر جا، تیرے لیے دیسی گھی کے پروٹھے لے کے آ رہے ہو، ٹھہر جا، تیرے لیے ستو کا شربت لے کے آ رہا ہو۔ اما فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی، سائل کہنے لگا امی جان تیرے رونے کی کیا وجہ؟ کہنے لگی بھائی غلط دروازے پر آ گیا۔ اللہ اکبر کہنے لگا کیا وجہ بنی؟ کہ کس کے گھر آ کے روٹی مانگ رہا ہے؟ جس کے گھر میں پہلی 4 دن کا فاقہ ہے، اور پہلے 4 دن کے فاقے کی وجہ سے ان کے بچوں کا حولیہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تو کامیاب نہیں ہے، حسن و حسین کے پاس روٹی کوئی نہیں، نفلی روزہ رکھے ہوئے افطاری کا وقت آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آٹا لے کے آئے کہ 4 روٹیاں 4 پیڑے بن سکتے ہیں۔ حضرت حسن کھانے والے، باندی کھانے والی، غلام کھانے والے، حضرت حسین کھانے والے، سیدہ فاطمہ علی افطاری کرنے والی۔ 4 روٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے پکائی اور جب دسترخوان پہ لا کے رکھی، افطاری کا وقت آیا، اللہ اکبر، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی سے روزہ افطار کیا، لیکن سیدہ فاطمہ بچوں کی ذرا ٹکڑا توڑ توڑ کے کھا رہی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے میں یوں نہیں کہہ سکتا لقمہ بڑا بنا لے، میں یوں بھی نہیں پوچھ سکتا فاطمہ کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ روٹی کا ٹکڑا چھوٹا کیوں کر کے کھا رہی ہو؟ جب دیکھا ہم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے آدھی روٹی کھائی، آدھی کو بچا کے لپیٹ لیا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا۔ کہنے لگی میرے سور، میں تیرے حکم کی تابع دار ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو کیا میں اپنے ابا کے گھر ہویا ہوں؟ حضرت علی سمجھ گئے لگتا ہے باپ کے لیے روٹی بچا کے لے کے جا رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر کو آ رہے تھے، سیدہ فاطمہ کی دروازے پہ ملاقات ہوئی، کہا بیٹی اس اندھیرے میں آنا کیسا؟ کہنے لگی ابا جان ذرا اندر چلیے۔ بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اندر تشریف لے گئے، جا کے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا، اپنے دوپٹے کے کونے کی گرہ کھولی اور آدھی
روٹی اللہ کے پاک پیغمبر کے آگے رکھ دی. رحمت دو عالم علیہ السلام نے روٹی کو ہاتھ لگانا چاہا, عرض کرنے لگی ابا جان میری خواہش ہے آج میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی. روٹی کا ٹکڑا توڑا, لقمہ بنایا, سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابا کے منہ میں دیا. امام الانبیاء روٹی چبا رہے ہیں, اللہ اکبر, روٹی کھا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. اماں کہنے لگی ابا جان رونے کی وجہ کیا؟ کہنے لگے بیٹی بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتا تو نے کتنے دن کے بعد کھانا کھایا؟ اللہ اکبر. کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد حلق کے نیچے روٹی اتری. سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا آپ بتاؤ کتنے دن ہو گئے؟ کہ فاطمہ اگر تو آدھی روٹی لے کے نہ آتی تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی. پھر یہ لوگ تو ناکام ہو گئے, اللہ نہ کرے. وہ روٹی کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ختم ہو گیا. اماں کہنے لگی میں نے محسوس کیا پاک پیغمبر کی ابھی بھوک باقی ہے, ابھی روٹی کی کھانے کی گنجائش باقی ہے. میں نے باپ کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا ابا روٹی ختم ہو گئی. یوں نہیں کہا اتنی نہیں ملی, دنیا کو اتنی ملتی ہے, میں آدھی نہیں ملی. کہا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ اکبر. جب کھانا کھا لیا کہا ابا جان 4 دن کے بعد کھانا کھایا, اگر کل روٹی نہ ملی پھر کیا کرو گے؟ کہا بیٹی اگر تجھے نہ ملی تو اپنے گھر صبر کریو, اگر مجھے نہ ملی تو میں بھی صبر کا دامن پکڑ کے رکھوں گا. سیدہ روتے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی, کہنے لگی ابا جان ہمارے فاقوں سے, ہمارے صبر سے, ہمارے شکر سے آنے والی امت کو بھی کوئی فائدہ پہنچے گا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرمایا ہاں فاطمہ فاقوں پہ تو صبر کرنا, بھوکا رہ کے میں صبر کروں گا. آل رسول کے صبر کی وجہ سے اللہ آنے والی امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ تو روٹی کپڑے کا حال ہے میرے عزیزوں, روٹی کا حال ہے, کپڑے کا حال دیکھو. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں, میرے پاس ایک ہی کرتا ہے, اللہ اکبر, اگر آپ مجھے کسی سے کپڑے دلوا دیں تو خدا آپ کا بھلا کرے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے, تیرے میرے پاس آتا, آپ کے میرے پاس آتا. شاید کوئی مدرسے کا طالب علم آپ کا دوست آپ سے کہتا 200 روپے ادھار دے دے, میں اپنے گھر سے منگوا کے دوں گا. باوجود ہونے کے مسکرا کے دکھاتے, اور شاید قسم بھی اللہ نہ کرے اٹھا لیتے اور کہتے میرے پاس ہے نہیں. اوے لوگوں, اور میرے پیاروں, اور میرے بچوں, آنے والے مستقبل میں 3 باتوں کا خیال کرنا. کبھی آپ کے دروازے پر امیر ہو غریب ہو اللہ کے بندو, کبھی تمہارے دروازے پر کوئی آ کے ہاتھ پھیلا دے, اس کے ہاتھ کو خالی نہ بھیجنا. اللہ اکبر. کبھی اپناؤں پر آیا ہو, دشمن بھی دروازے پر آ کے کھڑا ہو جائے, اور لوگوں دشمنی اپنی جگہ, اللہ اکبر, دسترخوان بچھانے میں دیر نہ کرنا. فرمایا اللہ غنی, جس کا ہاتھ ایسے رہ گیا اللہ پاک اس کے پیسے کو ہسپتالوں سے, بیماریوں سے, ڈاکٹروں سے, عدالتوں سے کھٹ جانے سے, چوری ہو جانے سے, ڈکیتی ہو جانے سے, پیسہ غائب ہو جانے سے, جس نے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا, اللہ اس کے پیسے کو ایسے محفوظ فرما لے گا. 18 ذی الحج کو نبی کا داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میرے عزیزوں, میں جب کرونا نہیں تھا 2018-19 میں, جب ہم عمرے کے لیے گئے, اللہ ہر سال لے جاتے ہیں, میرے عزیزوں مدینے پاک بیٹھے تھے, ایک صاحب نے ہماری دعوت کی, مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ, ان کے بچوں نے ہماری دعوت کی. میرے عزیزوں ہم جب وہاں گئے تو کہنے لگے مولانا آپ کو نئی بات بتلائے. میں نے کہا کیا بات؟ سنتا میں نے پہلے بھی رکھی تھی. کہنے لگے مولانا مدینے پاک کے بینک کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا کون عثمان؟ کا نبی کا دوہرا داماد, رقیہ کا شوہر عثمان, سیدہ ام کلثوم کا شوہر عثمان, 2 دفعہ نبی کے دروازے پہ دولہا بن کے آنے والا عثمان. میں نے کہا ان کو تو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے. کہنے لگے ہاں مولانا آج بھی ان کا اکاؤنٹ اللہ کے دربار میں موجود ہے, مدینے کے بینک میں کھلا ہوا ہے. میں نے کہا اس کی آمدن کتنی ہے؟ کہ نفع کی آمدن 50 بلین آتی ہے ہر سال.
ٹھیکہ کھجوروں کے باغوں کا آتا ہے، 25 بلین مدینہ شریف کے گلیوں میں، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں جو جھاڑو دینے والے ہیں ان کے گیس کے بلوں کے اندر جاتا ہے، اور 50% جو ہوتا ہے وہ سارے مدینے کے غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے پیارے نبی، اللہ جل شانہ سے میری گزارش کر دیجئے، اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ پروردگار عالم اب مجھے دینا بند کر دے، میرے پاس کمی کوئی نہیں، بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، قبیلہ عثمان ایسی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی جیسی آپ آج بات کر رہے ہو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، میرے پیارے نبی اپنے عثمان سے کہہ دے، اللہ کہہ رہے جو میرے ساتھ تو نے تجارت کر رکھی ہے، جو تجارت کا رشتہ قائم رکھا ہے، وہ آج تجارت توڑ دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان کہ جی آمنہ کے لال، کہ تو نے کون سی تجارت کر رکھی ہے؟ کہ اللہ کی قسم اس کا تو مجھے علم ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، کملی والے اللہ کہہ رہے عثمان کو کہہ دے تو مجھے دینا چھوڑ دے، میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا، تو میرے راستے میں خرچ کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا۔ میرے عزیز و نبی کے داماد کی سخاوت ساری زندگی شہادت کے وقت تک باقی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو سیدنا عثمان غنی نے جیش عشرہ کے موقع پر، تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے میں جو باغ جمع کرائے تھے، اللہ نے اس تجارت کو قبول فرمایا۔ قبر کے اندر عثمان چلا گیا، نفع آج بھی عثمان کی قبر کے اندر پہنچ رہا ہے۔ بات کھانے سے کپڑے کی آئی، اللہ اکبر، دروازے کی کنڈی بجی، ملدق الباب، کون دروازے پر؟ فرمایا نا محمد الرسول اللہ، تیرا باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے۔ جب نبی کا نام ہے تو کیا پڑھیں گے؟ کیا ہمیں ضرورت کوئی نہیں؟ ہم تو مولوی ہیں نا، ہم تو مشکات پڑھنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تم تو زیادہ پڑھا کرو۔ بھائی عمر عباسی صاحب ابھی پچھلے مہینے میں صادق آباد کے اندر ایک مسجد کے افتتاح میں گیا، دوران تقریر بہت زیادہ بارش ہو گئی، اللہ غنی 2.5 منٹ کے پڑے ہوئے فارغ عالم تھے، کہنے لگے مولانا اگر رستہ ہموار ہوتا، گارا کیچڑ نہ ہوتا، ہم آپ کو مدرسہ سیدہ میمونہ کے اندر لے کے جاتے۔ میں نے کہا کہاں بنا؟ کہنے لگے یہاں سے تھوڑی دیر دور کے فاصلے پہ بنا۔ کہنے لگے مولانا نام تو بڑے تھے لیکن میں نے نام اس کا سیدہ میمونہ کیوں رکھا؟ میں نے عرض کیا آپ بتلائیے۔ کہنے لگے جب مدرسے کی جگہ خرید رہے تھے، چند دن کے بعد ایک ساتھی ہمارے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا رات مجھے خواب میں نبی کی گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا میمونہ نے ساری امت سے، سارے کلمہ پڑھنے والوں سے، سارے نبی کی امتیوں سے شکوہ کیا، اور سیدہ میمونہ کہہ رہی تھی تم عائشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہو، ہمیں کبھی یاد ہی نہیں کرتے ہو، ہم بھی تو نبی کی حرم ہیں، ہم بھی تو نبی کی بستر کی وارث ہیں، ہم بھی تو نبی کے گھر میں بیٹھنے والیاں، نبی کو روٹی پکا کے دینے والیاں، نبی کے کپڑے دھونے والیاں، نبی کا بستر بچھانے والیاں، نبی کے بیڑے کے اندر جھاڑو دینے والیاں، ہم بھی تو موجود ہیں۔ کہنے لگا مولانا یہاں چوٹ لگی، میں نے اسی وقت ایک بینر بنوایا، اسی وقت وہ ایک بورڈ بنوایا اور لکھ دیا مدرسہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود تو میرے عزیزو سارے، کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کوئی میرے عزیزو چھوٹا بڑا درود پڑھتا ہے، لیکن آج آپ حضرات سے درخواست کر کے جاؤں گا جب آپ درود شریف پڑھا کرو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ رب کعبہ کی قسم اس درود پاک میں کائنات کا نبی بھی آ جائے گا، نبی کی آل بھی آ جائے گی، نبی کی ازواج بھی آ جائے گی۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ پڑھے گا، معمول بنائے گا۔ ایک ہوتا ہے کتاب کے ساتھ نسبت، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ گنبد خضرا میں حضور کے سینے کے ساتھ نسبت۔ کتاب کے ساتھ نسبت، پھر استاد کے پڑھانے والے کے ساتھ نسبت، پھر اس کے استاد کے ساتھ نسبت، یہ نسبتیں بدلتی میرے عزیزو واحد سے انڈائریکٹ ہو کے میرے عزیزو یہ نسبت میرے عزیزو مدینے جا رہی ہے۔ کوئی اپنی نسبت ڈائریکٹ بنانا چاہتا ہو تو رات کو اللہ تمہیں تکرار سے، اللہ تمہیں سبق یاد کرنے سے، اللہ تمہیں پڑھائی سے جب فارغ کرے تو میرے چاند میرے پیارو تم تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ ہو۔ خبردار چھوٹا منہ بڑی بات،
بڑے ہونے کے ناطے اپنے چھوٹوں سے عرض کروں گا اور بڑے چھوٹے ہونے کے ناطے اپنے بڑوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، تم جب رات کو بستر پہ آیا کرو، تم اس گلشن میں سارا دن سیر کرتے ہو جس گلشن میں تمہیں سارا دن قال اللہ تعالی سننے کو ملتا ہے اور قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کو ملتا ہے، تمہاری زبان بھی، تمہاری آنکھ بھی، تمہارا دھیان بھی، تمہارا ذہن بھی، تمہارا انگ تمہاری انگلیوں کے پورے بھی، تمہارے دل کی دھڑکن بھی رب کعبہ کی قسم مدینے والے سے ڈائریکٹ رابطہ کی ہوتی ہے۔ تو پھر وضو کر کے بستر پر آیا کرو اور توجہ کر کے، میں کراچی میں نہیں بیٹھا، بنوریا میں نہیں بیٹھا، اپنے کمرے میں نہیں بیٹھا، اپنے بستر پہ نہیں بیٹھا، آنکھیں بند کرو، بغیر اڑان کے، بغیر جہاز کے سارے مدینے پاک پہنچ جاؤ، سبز رنگ کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر، مواجہ شریف کے سراغ کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور میں کو، میں کراچی کے اندر نہیں بیٹھا، میں تصورات کی دنیا میں اس وقت مدینے میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، پھر پڑھ کے دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم، مزہ بھی آئے گا، جی کو قرار بھی آئے گا، رب کعبہ کی قسم ذہنی سکون بھی آئے گا، اگر انہوں نے کرم کر دیا تو آنکھ کے اندر مصطفیٰ کا دیدار بھی آ جائے گا۔ صبح جب بھی اٹھے مسنون دعاؤں کے ساتھ، مسنون طریقے کے ساتھ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہے اللہ آج کے دن جتنے میں نیک عمل کروں گا، پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، سوچوں گا، یا اللہ پورے عالم کی سوچ رکھوں گا، یا اللہ اس کا پورا ثواب حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم جو ایمان والے، ان سے لے کر میرے مشائخ، میرے اساتذہ اکرام، اس ادارے کے بانی، میری اماں جان، میرے ابا جان، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ساری انسانیت کو پہنچا دے، قیامت کا دن ہوگا میرے چاند اور میرے پیاروں، اللہ اکبر، ہم نچلے درجے میں، اماں ابا اوپرلے درجے میں، یہ کون ابو جان ہے جسے قرآن کی دستور تیری یاد، یہ کون ابو جان ہے جسے نماز کا طریقہ نہیں پتا، یہ کون ہے جسے حلال حرام کا طریقہ نہیں پتا، یہ کون ہے جس نے کبھی کبھی جمعے کے دن مسجد میں آ کے دیکھا، لیکن اس نے ایک ایسا نیک عمل کیا تھا کہ جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، میری ناک بہتی تھی، صاف کرنی نہیں آتی تھی، اس وقت میرا باپ انگلی پکڑ کے مسجد میں آیا اور آپ مدرسے میں آیا اور کہنے لگا مولوی جی، حافظ جی، میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ بول اللہ کو اتنا پسند آیا، پروردگار عالم نے اس کے ارادے پر، اس کے کہنے پہ گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب یہ مرا بچہ اس کا قرآن کا حافظ بنا، جب اس کا انتقال ہوا، اللہ نے وہ جگہ، وہ انعام، وہ درجہ عطا فرما دیا جو اس کے تصور کے اندر بھی نہیں رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اونچے مقام پہ بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا فرشتوں اور جنت کے مہمانوں اور جنت کے درباروں اور جنت کی حوروں اور جنت کے خداموں، دنیا کے اندر میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھی، 2 بیٹے تھے، وہ کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے نچلے درجے میں، آپ کہاں اوپرلے درجے میں؟ اکھیوں میں آنسو دیکھ کے کہے گا کیا بات ہے، اکھیوں میں ارمان دیکھ کر، اکھیوں میں پریشانی دیکھ کر وہ جنت کے خادم پوچھیں گے کیا بات ہے، کہے گا کاش میں اپنے بچوں سے ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا۔ یہ جنت کے خدام اللہ کے دربار میں جائیں گے اور جا کے کہیں گے اللہ یہ بندہ کہتا ہے کاش میں اپنے بچوں سے ملاقات کر لیتا، کاش میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیتا۔ اللہ فرمائیں گے یہ کوئی میرے لیے مشکل بات ہے، فرشتوں ایسا کرو، یہ میرے لیے کوئی مشکل بات ہے، فرشتوں ایسا کرو، اور جنت کے خداموں ایسا کرو، اگر میں سے اوپر سے نیچے لے جاؤ تو میری ایمان میں میری حیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، فرشتوں ایسے کرو، ان کے بچوں کو نیچے سے اٹھاؤ، ان کے باپ کے اوپر والے درجے مقام پہ لے جاؤ۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوگا آپ کا اپنے ابو کے ساتھ، جس کو مسجد میں آنے کا راستہ نہیں پتا تھا اور بیٹا مفتی بن گیا، بیٹا شیخ الحدیث بن گیا، بیٹا شیخ القرآن بن گیا، بیٹا علاقے کی مسجد کا امام بن گیا، اس ابو سے ملاقات ہوگی جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے، بیٹے تو قرآن کا حافظ تھا، تو یہاں میں وہاں، یہ کیسے ہوا؟ چاہیے تو تجھے تھا تو عالم ہے، تو شیخ الحدیث ہے، تو محدث ہے، تو مفسر ہے، چاہیے تو تجھے تھا کہ تو اوپر والے درجے میں ہوتا اور میں نیچے والے درجے میں ہوتا۔ کہیں گے اس کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے، چلو جی اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے او میرا بندہ، مقام تو اس کا ہونا چاہیے تھا، مجھے وہ دن یاد ہے جب تو اپنے بچے کو سجا کر، اپنے بچے کے سر میں تیل لگا کر، اپنے بچے کی کنگھی کر کر
اپنی ٹوپی چھوٹی کر کے پہنا کر، اپنی انگلی پکڑا کر، اس کے ہاتھ میں 10 روپے دے کر جب مدرسے میں لے کے آیا تھا اور کہا تھا استاد جی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو، تیرے بول مجھے اتنے اچھے لگے تھے، تیرے بول مجھے اتنے اچھے لگے تھے، تیری ادا مجھے اتنی اچھی لگی تھی، اے بندے تیرا چلنا، تیرا اٹکنا، تیرا ٹھوکر کھانا مجھے اس وقت اتنا اچھا لگا تھا، میں نے اسی وقت تجھے جنت کی سرداری کا تیرے لیے وعدہ فرما لیا تھا۔ الہی جنت مل گئی مجھے بھی انہیں بھی، لیکن یہ نیچے کیوں اور میں اوپر کیوں؟ اللہ فرمائیں گے تو کتنے سال پہلے مرا اپنے بچے سے؟ کہے گا الہی میں 30 سال پہلے مرا، میرا بچہ 30 سال بعد آیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے قرآن کا حافظ بنا کر اس پر احسان کیا، محنت تو کرتا تھا، پھل یہ کھایا کرتا تھا، روٹی تو کیوں کمایا کرتا تھا، کھایا یہ کرتا تھا، کپڑوں کے لیے تو محنتیں کرتا تھا، پہنا یہ کرتا تھا، کیا آج کے دن ہم تجھے محروم رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ قرآن کا حافظ بنا اس سے اگلے سال تیرا انتقال ہو گیا، 30 سال تک جب یہ تیرا بچہ رمضان المبارک کے مہینے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا تھا، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، رحمت تیرے باپ تیری اولاد پہ اترا کرتی تھی اور درد جنت کے اندر میں تیرے باپ کے بلند کر دیا کرتا تھا۔ آج جو تجھے اعزاز ملا یہ تیرے بچے کی وجہ سے ملا، اس حافظ جی کی برکت سے ملا، اس قرآن کے قاری کی برکت سے ملا۔ اور میرے چاند اگر تیرے ہاتھ میں 10 آدمیوں کی جنت کا ٹکٹ ہے، اگر تیرے ہاتھ میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے اللہ نے تجھے اختیار عطا فرما دیا، سفارش کا اختیار اللہ نے عطا فرما دیا، اگر آپ کی میری وجہ سے آپ کے میرے ماں باپ، آپ کے میری بیوی بچے، آپ کے میرے بہن بھائی بخشے جائیں تو میرے عزیزوں کیا خیال ہے یہ دال روٹی اچھی ہے کہ بری؟ کیا خیال ہے بیڈ پر سونا یا بستر پر سونا اچھا یا برا؟ کیا خیال ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھونا اچھا یا برا؟ کیا خیال ہے اے سی والے کمرے چھوڑ کر بغیر پنکھے والی چھت کے نیچے لیٹنا اچھا یا برا؟ تو میرے عزیزوں اگر یہ اچھا ہے اور کامیابی کا راستہ ہے، حضرت جی مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ اس راستے پر آپ کو مجھے ڈال کے چلے گئے، تو میرے عزیزوں پھر آپ کے میرے ذمے اللہ کا بھی شکر ادا کرے، اپنے محسنوں کا بھی شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر نمازوں کے سجدوں سے ہوگا اور اپنے محسنوں کا شکر ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کے صدقے ہوگا۔ آپ حضرات سے دعا کروں، درخواست کروں گا، اداؤں میں، دعاؤں میں، وفاؤں میں جب بھی میرے عزیزوں ہاتھ اٹھے اپنے مستقبل کے لیے، ہاتھ اٹھے اپنی کامیابی کے لیے، ہاتھ اٹھے میرے عزیزوں اپنے آنے والے وقت کی اچھائی کے لیے، تو اس وقت اس فقیر کو یاد کر لینا کہ جو تمہاری روٹی کے لیے، تمہارے کپڑے کے لیے، تمہارے رہنے سہنے کے لیے، تمہاری ٹھنڈی ہوا پنکھوں کے لیے، جو رات کو مصلی پر بیٹھ کر کسی رات کے حصے میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھایا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس کا رونا قبول کیا۔ پورا کراچی، پورا سندھ اس کے جنازے میں اکٹھا ہوا۔ اے لوگو اللہ اکبر، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جنہیں کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور کچھ نصیب والے ایسے ہوتے ہیں کہ کندھا دینے والے آرزو کرتے رہتے انہیں کندھا نہیں ملتا۔ انہی میں یہ شخصیت کون سی تھی؟ مفتی محمد نعیم صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ احسان کر گیا کہ نہیں؟ جانے کے بعد یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی پڑھتے پڑھتے چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہائے اپنی زندگی جال جوکھوں میں ڈال کر اتنا بڑا دین کا ادارہ قائم کر کے چلا گیا۔ اب صاحبزدگان سے، پسماندگان سے، اب اولاد سے گزارش کروں گا، اس ابن ابت پر خدا کا شکر ادا کرنا، سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے اللہ کے آگے چلنا، اور باطل کے آگے سینہ بھی تال کر اور سر اٹھا کے چلنا۔ نہیں ہماری باری، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں، کبھی آئے کبھی گزر گئے، اگر کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملا یا بیٹھ کر کچھ کہنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ زبان سے نہیں دل سے اللہ کی قسم اس گلشن کے وارثان کے لیے دعا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اللہ زندگی دے گا، کرتے رہیں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی بلائی کا کام مفتی صاحب اپنے دادا جی رحمت اللہ علیہ، اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ سے سیکھ کر یہ کام میرے عزیزوں کرتا 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 یہ کام آپ کی میری جھولی میں ڈال کے چلے گئے۔ اب میری ذمہ داری ہے، میں کراچی کا رہنے والا، سوات کا رہنے والا، میں کوئٹہ کا رہنے والا، بندو کا رہنے والا، پنجاب مظفر گڑھ کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا، میری ذمہ داری ہے اللہ جب اس زندگی میں سانس چلائے رکھے
رہے، جب جسم میں روح باقی رہے، جب تک میری زبان سے اللہ اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے، تو اپنے موسدوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ہوتی رہے۔ وعدہ کرتے سارے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوسری بات میرے عزیزو، ناراض تو نہیں ہوگا، کہہ دوں انسان کہتے ہیں جہاں کھائے جہاں رہے وہاں کا انسان کو خیال بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ رہتے ہوئے بلکہ جانے کے بعد انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نیک کمائی میں، اپنے تعاون میں اس ادارے کو یاد رکھو گے۔ کہیں بھی اللہ دے دے، ہاں تمہیں مکہ مدینے کا امام بنا دے، ہاں تمہیں گوروں کے ملک کے اندر قرآن کی خدمت کرنے کے لیے بھیج دے، کبھی بھی بوڑھے ہو جانا، اپنی نسل کو پیغام دے کے جانا کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، فرمایا جس کا کھائیے اس کے سامنے آنکھ نیچی کر کے چلیے۔ یہ ادارہ، یہ مادری بھی، ہماری ماں بھی، ہمارا باپ بھی، ہمارا بھائی بھی، ہماری بہن بھی، خدا پاک کی قسم اس کے ماحول میں ہمیں بہنوں بھائیوں کا پیار ملا، اس کے ماحول میں ہمیں ماں باپ کی شفقت ملی، اس کے ماحول میں ہمیں پکی پکائی ملی، رہنے سہنوں کو ملا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج میرا عزیزو ملک پاکستان کی آزادی کا دن ہے، ملک پاکستان، پاک فوج نے، ہندوستان سے آنے والے مائیگریٹ کرنے والوں نے، ارائی تھے، پٹھان تھے، بلوچی تھے، سب نے مل کے آزاد کرایا، لیکن انگریز کے تسلط سے غلامی کا توق جو اتروایا، رب کعبہ کی قسم علماء حق، علماء دیوبند نے اتروایا ہے۔ شاملی کا میدان ہو، 1857 کی جنگ آزادی ہو، 1600 کی ہو، اور میرے عزیزو 1795 کی لڑائی ہو یا 1947 ہو یا آج تک افغانستان ہو، کشمیر ہو، آج فلسطین ہو، انڈیا ہو، برما ہو، بنگلہ دیش ہو، رب کعبہ کی قسم حق کا اعلان کرنے والا حسین کی طرح کٹ کر تو دکھا سکتا ہے لیکن جھک کر نہیں دکھا سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم انسان کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور میرے عزیزو یا تو کبھی کراچی بھی کربلا بنا ہوا تھا، یا تو میرے عزیزو لسانیت کے نام پر، صبائیت کے نام پر، یا تو ہر جگہ جہاں انسان کے اندر سے انسانیت نکل جائے اور درندگی آ جائے تو ہر میدان ہی کربلا بن جاتا ہے۔ جب میدان کربلا ہوتا ہے اور جب یزید جیسے باطل کا ساتھ لے کے آتے ہیں تو اللہ حق کا ہار پہنا کر حسین کو نیزے کی اینی پہ کھڑا کر دیتا ہے، تلواروں کے سائے میں سجدے کروا لیتا ہے۔ آج ان کی قربانیوں کا اللہ اکبر نتیجہ ہے کہ اللہ اکبر گلی میں، بازار میں، کونے میں، کھوچے میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان سرحد میں، دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، تمہیں پینے کا پانی نظر نہیں آئے گا لیکن قرآن والا مدرسہ وہاں تمہیں ضرور نظر آئے گا، وہاں تمہیں علماء حق، علماء دیوبند کا خادم قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا کہتا سنتا ہوا نظر آئے گا، سناتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا خیال ہے یہ منزل بمنزل، سٹیپ بائی سٹیپ، ترقی، عروج زوال نہیں، پستی نہیں، نقصان نہیں، تو اللہ اکبر میرے عزیزو اس کام کو سر جھکا کر دل سے اس کام کو تسلیم کر کے اس کام کو قبول کرنا چاہیے۔ عالم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ حافظ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ قرآن کی خدمت کرنے والا، حدیث کی خدمت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میرے عزیزو وعدہ کرو، ارادہ نہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ میں یہاں پڑھ کر آگے جا کے پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس پڑھانے کو میں روزگار نہیں بناؤں گا، روٹی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا۔ بے شک مجھے جوتے گاٹنے پڑ جائیں، بے شک مجھے کپڑے سینے پڑ جائیں، محنت کروں گا، لیکن اللہ اس کے رسول کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ نسلوں کو حافظ بناؤں گا، نسلوں کو عالم بناؤں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ دین کے کام میں گھر ہو، بازار ہو، اللہ اکبر، اپنا ملک ہو یا دوسرا ملک ہو، دین کے کام پر اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں گا، مال جان لگاؤں گا۔ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا کہ کتاب کو میری عام کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقوں کو عام کرنا ہے، انشاءاللہ میں صدق کے دل سے کوشش کروں گا اور اپنی زندگی کو اللہ کے دربار میں رو رو کے قبول فرماؤں گا، کرواؤں گا۔ سارے میرے عزیزوں اس ارادے پر اس استقامت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دو انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह। और अपने गुनाहों की तौबा करते हुए रोजाना अल्लाह से 3 मरतबा माफी मांगनी है, और 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में बुलंद आवाज से जोर से, ताकि आपके कान सुने। आपने अपनी जुबान से कहना है कि या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आखिरी बात जो आपने सुबह से लेकर, वो फजर से पहले से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ा, अगर आप इसको, अंदर इंसान के जिस्म में बीमारी हो, एक्सरे मशीन के आगे चला जाता है, कोई पेट में दाएं बाएं पथरी हो तो अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन के आगे चला जाता है। तो मेरे भाई अगर इतना पढ़ा लिखा रोजाना 12-15 घंटे पढ़ा, तो इसको देखना हो कि मेरे दिमाग दिल के अंदर जा रहा है कि दाएं बाएं से बाहर निकल के जा रहा है, तो इसके लिए मेरे अजीजों क्या करेंगे, 2-3 मिनट का मुराकबा करेंगे। और मुराकबा क्या है, आंखों को बंद कर लेंगे और अपना सर अपने दिल की तरफ झुका लेंगे, बाईं तरफ, और सारा ध्यान तवज्जो अपनी दिल की तरफ, और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर देंगे। और तसव्वुर ये करेंगे कि जो मैंने पढ़ा उसका फैज़ मुझे गुंबद खजरा से मिल रहा है, कि इस वक्त अल्लाह की रहमतें, उसके नूर की तजल्लियात का ज़ुहूर, जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपके सीना मुबारक पर, आपके क़ल्ब अतहर पर, दिल मुबारक पर जो अल्लाह का नूर उतर रहा है, उसका हल्का सा एक पीले रंग का कतरा मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल पर उतर रहा है और मेरे दिल पे गिर रहा है। मेरा दिल इसकी कैफियत को महसूस कर रहा है, मेरे दिल की धड़कन महसूस कर रही है, और मैं जुबान से नहीं कह रहा, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह। बस फिर खामोश हो जाएं और मेरी तरह आंखें बंद करके यूं सर झुका लें, नाक के जरिए आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, जुबान तालु के साथ लगाएं, अपने दिल की सुने। मैंने 5 साल पढ़ा, मैंने 6 साल पढ़ा, मैंने 7 साल पढ़ा, इसका असर मेरे लिबास पर हुआ या मेरे किरदार पर हुआ? अपने दिल पर दस्तक दे के पूछें और अपने दिल की धड़कन से नाक के जरिए सांस लेते हुए अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें इस इदारे के लिए, इस इदारे के बानियान के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए, और खुसूसन वो लोग जो हमारी पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हैं, हमारे कपड़ों की मद में, हमारे रहने सहने की, बिजली की बिल की अदायगी की मद में, और मदरसे के क़याम ताम की मद में जो हाथ उठाकर और माली तौर पर ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम, समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह करीम इस आज के ताज़ीती प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हज़रत वाला समेत जितने अकाबिरीन उम्मत दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह इस प्रोग्राम को हमारे लिए और उनके लिए निजात का ज़रिया बना दे, जन्नतुल फिरदौस में काम, जन्नतुल फिरदौस हासिल करने का ज़रिया बना दे। अल्लाह हज़रत वाला की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे हज़रत जी मुफ्ती साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा दे। हज़रत जी के दादा जान, उनके रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, कुनबे बरादरी में, उनके मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन, मुरीदीन, अल्लाह उनके शागिर्दों में जो जो दुनिया से चले गए, उनसे निस्बत रखने वाले चले गए, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह करीम आला मकाम अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हज़रत के जाने के बाद या अल्लाह बहुत बड़ा खलार पड़ गया है, या अल्लाह ये गुलशन जो है या अल्लाह हल्का हल्का सा मुरझाया हुआ लगता है। अल्लाह साहबजादगान ने, जितने भाइयों ने, अल्लाह उन हज़रत के पसमानदगान ने, वो रसा ने ये ज़िम्मेदारी का जो बेड़ा उठाया है और दिन रात तगो दो मेहनत करके या अल्लाह क़ाल अल्लाह ताला और क़ाल रसूल को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह तेरे नबी के मेहमानों का हद दर्जा ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमा और इनकी मदद फरमा, शाना बशाना कदम ब कदम अल्लाह तो इनकी मदद फरमा दे, अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। हज़रत की औलाद से अल्लाह दीन का काम ले ले, उनकी नस्लों से, उनके शागिर्दों से अल्लाह दीन का काम ले ले, इस इदारे को आबाद फरमा दे। तामीराती मराहिल के जो काम हैं अल्लाह, मतबख़ की ज़रूरियात हैं, तुलबा इकराम के इलाज मालजे की जो ज़रूरियात हैं, या अल्लाह मदरसे की बिजली की ज़रूरियात हैं, अपने ख़जानों से अल्लाह तो पूरा फरमा दे, और अहले खैर को अल्लाह करीम मुतवज्जे फरमा दीजिए। जितनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, खा कुरान पाक हो या अल्लाह हदीस पाक का इल्म हो, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए और उनके सीनों को खोल दीजिए। या अल्लाह उनके कुन जहनों को खोल दीजिए। या अल्लाह इम्तहान में उम्दा पोजीशन हासिल करने वाला बना दीजिए।
یا اللہ جو پڑھا ہے سنا اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے پاکستان کی اللہ کریم حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اسے صحیح معنوں میں آزاد فرما دیجئے، یا اللہ نشے سے، شراب سے، دہشت گردی سے، خود کش حملے سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرما دیجئے، محرم الحرام خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ گزروا دیجئے، ہر قسم کی اللہ شرنگیزی سے، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے، خودکش دھماکوں سے، مسلک فرقہ واریت لڑائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لیجئے، آپس کے اندر پیار اتحاد کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے علم سے علم اور اپنے علم سے علم نصیب فرما دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نسبت نصیب فرما دیجئے اور آپ کے کام سے نسبت فرما دیجئے، یا اللہ ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے کہ آج کے پروگرام میں جن حضرات نے کوشش کاوش کی اور یہ پروگرام رکھا، خصوصاً بھائی محمد عمر عباسی صاحب، اللہ ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا